اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر اللہ تعالی نے اہل بیت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالی نے امام حسین کا ذکر کیا ہے، اور احادیث کے اندر بھی آپ کے بلند مقام کو جگہ جگہ پر میرے آقا نے بیان فرمایا ہے۔ میرے آقا نے ہم اور آپ کو بتایا ہے کہ میرے نواسے کا مقام کتنا بلند ہے۔ میرے آقا نے اپنے صحابہ کرام کے مجمع میں بیان کر کے امام عالی مقام کا مقام ہم اور آپ کو سمجھا دیا ہے کہ میرا جو نواسہ ہے امام حسین، اس کا مقام کتنا بلند ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ترمذی شریف کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسنین کریمین، یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو اس حدیث پاک سے معلوم کیا ہوا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ جوانی کے عالم میں انتقال کریں گے، ان کا اگر کوئی سردار ہوگا تو امام حسین ہوں گے اور امام حسن ہوں گے، امام حسن ہوں گے اور امام حسین ہوں گے جنت کے اندر نوجوانوں کے سردار۔ نوجوانوں کے سردار امام حسن ہوں گے اور امام حسین ہوں گے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ حسنین کریمین نوجوانوں کے، جوانوں کے جنت کے اندر جو ہے سردار ہوں گے۔ اور ایک حدیث پاک ترمذی شریف ہی کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین مجھ سے ہے۔ میرے آقا نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ میرے آقا نے بار بار اس حدیث پاک کے اندر جو ہے میرے آقا امام حسین کا نام لیا ہے۔ میرے آقا نے ابتدا ہی کی، میرے آقا نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں،
جو حسین سے محبت کرے اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اور جو بھی شخص حسین سے محبت کرے گا، جو بھی شخص حسین سے محبت کرے گا، اس شخص سے اللہ پاک بھی، اللہ تعالیٰ بھی محبت فرماتا ہے۔ یعنی وہ شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار ہو جاتا ہے جو امام علی مقام سے محبت کرتا ہے۔ وہ شخص اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے جو امام علی مقام سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ اعلان جو ہے میرے آقا نے فرمایا ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اور جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ پاک بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، مستدرک للحاکم کے اندر جو ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن وہ حسین سے جس نے محبت کی، میرے آقا نے فرمایا کہ حسن وہ حسین سے جس نے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے حسن سے محبت کی، جس نے حسین سے محبت کی، اصل میں اس نے جو ہے مجھ سے محبت کی۔ یعنی حسن کی محبت میرے آقا کی محبت ہے، حسین کی محبت میرے آقا کی محبت ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا جس نے ان سے یعنی حسنین کریمین سے دشمنی کی، میرے آقا نے فرمایا جس نے حسنین کریمین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ معلوم کیا ہوا اس حدیث پاک سے؟ معلوم یہ ہوا کہ حسنین کریمین کی محبت میرے آقا کی محبت ہے، حسنین کریمین کی دشمنی میرے آقا کی دشمنی ہے، اور میرے آقا کی دشمنی اللہ کی دشمنی ہے، میرے آقا کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ تو یہ ایک زینہ جو ہے میرے آقا نے ہم اور آپ کو دے دیا کہ اگر تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو میرے نواسوں سے محبت کرو، حسنین کریمین سے محبت کرو۔ جب تم حسنین کریمین تک پہنچ جاؤ گے تو مجھ تک پہنچ جاؤ گے، اور جب مجھ تک پہنچ جاؤ گے تو تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے، تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ اس حدیث پاک کے اندر جو ہے میرے آقا نے ایک زینہ عطا فرمایا ہے۔ اب دیکھو بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا امام حسن کو بھی سونگا کرتے تھے اور میرے آقا امام حسین کو بھی سونگا کرتے تھے۔ میرے آقا کو اکثر دیکھا گیا کہ میرے آقا نے امام حسین کو سونگا ہے اور میرے آقا نے امام حسن کو سونگا ہے، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ حسنین کریمین جو ہیں یہ جنتی پھولوں میں سے دو پھول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عطا فرما دیا ہے، اس لیے میں جب جنت کے پھولوں کو سونگنا چاہتا ہوں تو کبھی امام حسن کو سونگ لیتا ہوں اور کبھی امام حسین کو سونگ لیتا ہوں۔ تو جو خوشبو جنت کے پھولوں میں ہے وہی خوشبو جو ہے امام حسن کے اندر سے مجھ کو مل جاتی ہے، وہی خوشبو جو ہے امام حسین کے اندر سے مل جاتی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں، دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے حضرت علی کے آنگن میں تشریف لائے۔ یعنی امام حسین کی پیدائش کی جو تاریخ ہے وہ 5 شعبان المعظم ہے، 4 ہجری ہے، اور آپ جو ہے آپ کے والد کا نام حضرت علی ہے اور آپ کی والدہ کا نام حضرت
فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور آپ جو ہے 55 سال 5 ماہ 5 دن، اور ایک روایت کے اندر جو ہے 60 سال بھی ملتا ہے آپ اس دنیا میں جلوہ گر رہے، آپ اس دنیا میں اتنے دن جو ہے آپ جلوہ گر رہے، اور 10 محرم الحرام 61 ہجری بروز جمعہ کو انتہائی مظلومیت کے ساتھ یزیدیوں نے کربلا کے میدان میں آپ کو شہید کیا۔ آپ کی شہادت کی جو تاریخ ہے وہ 10 محرم الحرام ہے، اور سن جو ہے وہ 60 ہجری 61 ہجری ہے، اور دن جو ہے وہ جمعہ کا ہے، اور آپ کو جو ہے مظلومیت کے عالم میں یزیدیوں نے جو ہے کربلا کے میدان میں شہید کیا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، آپ کی شہادت سے یوم عاشورہ میں اور 4 چاند لگ گیا، یعنی جو یوم عاشورہ ہے 10 محرم کی جو تاریخ ہے اس میں اگر 4 چاند لگا ہے، اس کو شہرت حاصل ہوئی ہے اتنی زیادہ، تو امام حسین کی شہادت کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے امام حسین کی شہادت کا دن، امام حسین کی شہادت کی تاریخ کا انتخاب فرمایا تو یوم عاشورہ کی تاریخ کا انتخاب فرمایا، اور جب یوم عاشورہ کے دن امام علی مقام کو شہید کیا گیا تو امام علی مقام کی شہادت کی وجہ سے، یعنی اس تاریخ کو جب امام علی مقام سے نسبت حاصل ہو گئی تو بچہ یہ جاننے لگا کہ محرم کی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، بچہ یہ جاننے لگا کہ محرم کی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، کیونکہ یوم عاشورہ جو ہے ایسا دن ہے کہ اس کی عظمت و فضیلت کے قائل لوگ جو ہے زمانے جاہلیت میں بھی تھے۔ یوم عاشورہ ایسا دن ہے کہ اس کی عظمت فضیلت کے قائل جو ہے لوگ زمانے جاہلیت میں بھی تھے، اور جب اسلام آیا تو اسلام نے اس کی عظمت و فضیلت کو برقرار رکھا، یعنی اسلام نے ختم نہیں کیا۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے یوم عاشورہ کی عظمت و فضیلت کو برقرار رکھا، کیونکہ یوم عاشورہ کو خدا تعالیٰ کی قدرتوں اور نعمتوں کی بڑی بڑی نشانیاں جو ہیں وہ ظاہر ہوئی ہیں۔ یوم عاشورہ کی جو تاریخ ہے، اس تاریخ میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے قدرتوں اور نعمتوں کا ظہور ہوا ہے، بڑی بڑی نشانیوں کا ظہور ہوا ہے۔ حضرت شیخ عبد الرحمن صفوری علیہ الرحمہ اپنی مشہور کتاب نزہۃ المجالس کے اندر لکھتے ہیں کہ اسی روز یعنی یوم عاشورہ کے دن آسمان و زمین اور قلم کی تخلیق ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے عاشورہ ہی کے دن جو ہے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا اور قلم کو پیدا فرمایا۔ وہ دن جو تھا یوم عاشورہ کا دن تھا، اور آپ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی پیدائش جو ہے وہ بھی یوم عاشورہ کے دن ہی ہوئی ہے، وہ بھی یوم عاشورہ ہی کے دن ہوئی ہے۔ اور آپ لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جو لگی تھی، وہ دن جو تھا، وہ تاریخ جو تھی یوم عاشورہ کی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام یعنی طوفان نوح میں جو کشتی لے کر حضرت نوح علیہ السلام چلے تھے، وہ کشتی جو ہے جودی پہاڑ پر یوم عاشورہ کو جو ہے جا کر ٹھہری تھی۔ اس طریقے سے آپ نے جو ہے ایک طویل فہرست جو ہے اس میں آپ نے ترتیب دی ہے کہ اس تاریخ میں جو ہے یہ چیز پیش آئی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، کہنے کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یوم عاشورہ کا جو دن ہے وہ ایسا دن ہے کہ اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی جو نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ظہور ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ظہور ہوا ہے۔ یوم عاشورہ جو ہے اپنے اندر بڑی اہمیت و فضیلت رکھتا ہے، اس کی حرمت و عظمت جو ہے قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے، اس کی حرمت، اس کی عظمت جو ہے قدیم زمانے سے
یعنی میرے آقا کے تشریف لانے سے پہلے بھی لوگ اس کی حرمت کو مانتے تھے، اس کی عظمت کو مانتے تھے، اس کی فضیلت کو مانتے تھے۔ اور حدیث پاک کے اندر ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاشورہ کے دن انبیاء کرام روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، عاشورہ کے دن انبیاء کرام روزے رکھا کرتے تھے، تو تم بھی اس دن روزہ رکھو۔ میرے آقا نے واضح کر کے بتایا کہ یوم عاشورہ کا جو دن ہے، اس دن انبیاء اکرام یعنی صرف ایک نبی یا دو نبی نہیں بلکہ میرے آقا نے انبیاء اکرام کا ذکر کیا ہے، تو معلوم ہوا کہ جہاں پر میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے عاشورہ کے دن روزہ رکھنا، وہیں پر اور بھی انبیاء اکرام کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے، وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنا صرف ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت نہیں بلکہ انبیاء اکرام کی بھی سنت مبارکہ ہے۔ حضور نے خود عاشورہ کا روزہ رکھا اور اپنے غلاموں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ میرے آقا نے خود عاشورہ کے دن روزہ رکھا اور اپنے غلاموں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ پہلے یہ روزہ یعنی یوم عاشورہ کا جو روزہ ہے، پہلے یہ فرض تھا اسلام کے اندر، پہلے یہ فرض تھا اس وقت تک جب تک ماہ رمضان المبارک کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا، اور جب ماہ رمضان المبارک کا روزہ فرض ہو گیا تو میرے آقا نے یہ حکم دیا کہ اب جس کا دل چاہے رکھے اور جس کا دل چاہے نہ رکھے، یعنی اب اس کو مستحب کا درجہ حاصل ہو گیا ہے۔ مگر فضیلت جو میرے آقا نے بیان کی تھی وہ فضیلت آج بھی برقرار ہے، وہ فضیلت آج بھی برقرار ہے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ جو عاشورہ کے دن روزہ رکھے گا اس کو 1 سال کا ثواب جو ہے عطا کیا جاتا ہے، اس کو 1 سال کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو فضیلت جو ہے وہ اپنی جگہ پر آج بھی برقرار ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جس سے ہو سکے وہ روزہ رکھنے کی کوشش کرے، جس سے ہو سکے وہ روزہ رکھنے کی کوشش کرے، مگر اس روزے کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے کچھ لوگ آج ایک سوسہ چھوڑتے ہیں، سوسہ یہ چھوڑتے ہیں کہ عاشورہ کے دن جو ہے روزہ نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ اس دن جو ہے یزید کی ماں نے روزہ رکھا تھا۔ یہ سوسہ لوگ چھوڑتے ہیں، جو کہ حقیقت میں نہ حدیث سے نہ کسی تاریخ سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے کہ ایسا ہے کہ اس وجہ سے حکم دیا گیا ہے۔ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی درجن سے زیادہ جو ہے احادیث عاشورہ کے روزے پر موجود ہے، درجن سے زیادہ احادیث جو ہے عاشورہ کے روزے پر موجود ہے۔ اس لیے ایسے فتنوں میں، ایسے سوسوں میں جو ہے اپنے آپ کو نہ مبتلا کر کے، بلکہ اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو آپ عاشورہ کا روزہ جو ہے ضرور رکھیں، مستحب ہے ضرور، مگر آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ اپنی کتاب ما ثبت من السنہ کے اندر لکھتے ہیں، آپ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن اپنے بال بچوں کے کھانے پینے میں خوب زیادہ فراغی اور کشادگی کرے گا، یعنی زیادہ کھانا تیار کرا کے خوب پیٹ بھر کر کھلائے گا، اللہ تعالیٰ سال بھر تک اس کے رزق میں جو ہے وسعت اور برکت عطا فرمائے گا۔ یہ صحابی رسول جو میرے آقا سے حدیث پاک روایت کرتے ہیں
کہ میرے آقا نے یہ فرمایا ہے کہ جو عاشورہ کے دن عمدہ سے عمدہ کھانا بنا کر، زیادہ سے زیادہ کھانا بنا کر، کشادگی کے ساتھ کھانا بنا کر اپنی اولادوں کو کھلائے گا، بھر پیٹ کھلائے گا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے رزق میں سال بھر جو ہے برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اب دیکھو اسی حدیث پاک کی روشنی میں ہمارے بزرگوں نے ایک چیز کا ایجاد کیا، ایک چیز جو ہے لائے تاکہ ڈھیر سارا جو ہے فائدہ حاصل ہو سکے، وہ کھچڑا ہے۔ اسی حدیث پاک کی روشنی میں جو ہے ہمارے بزرگوں نے اپنے گھروں میں کھچڑے بنانے کا اہتمام کیا عاشورہ کے دن، کیونکہ کھچڑے کے اندر جو ہے زیادہ چیز شامل کی جاتی ہے، کھچڑے کے اندر زیادہ چیز شامل کی جاتی ہے، تو جب زیادہ چیز کھانے میں شامل ہو جائے گی، میرے آقا نے فرمایا ہے کہ کشادگی کی جائے، اور جب کشادگی کی جائے گی تو پوری سال جو ہے برکت حاصل ہوگی۔ تو ہمارے بزرگوں نے جو ہے زیادہ برکت اکٹھا کرنے کے لیے اور زیادہ سامان میں برکت اکٹھا کرنے کے لیے اپنے گھروں میں جو ہے کھچڑے کا اہتمام کیا۔ یہ کھچڑا بنانا جو ہے نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، بلکہ یہ ایک مباح چیز ہے۔ جیسے ہم اور دنوں میں کھانا بنا کر کھاتے ہیں اسی طریقے سے یہ بھی ہے، مگر اس حدیث پاک سے اگر معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر زیادہ ہم کھانا بنائیں گے، زیادہ چیزوں کو ایک ساتھ جمع کر کے بنائیں گے تو زیادہ برکت حاصل ہوگی۔ اس لیے جو ہے ہمارے بزرگوں نے اس کو ایجاد کیا اور اس کو جو ہے اپنے گھروں میں اہتمام کیا، اپنے گھروں میں بنایا۔ ایک آخری حدیث پاک سن لیں کہ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ جو ہے روح البیان کے حوالے سے آپ لکھتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو غسل کرے تو تمام سال جو ہے انشاءاللہ بیماریوں سے امن میں رہے گا۔ یعنی آپ روح البیان، تفسیر روح البیان کے حوالے سے آپ یہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے عاشورہ کے دن غسل کرتا ہے تو غسل کرنے کی وجہ سے اس کو یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ وہ پوری سال جو ہے بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ کیوں ایسا ہوگا؟ کیونکہ آپ لکھتے ہیں کہ یوم عاشورہ کو آب زمزم جو ہے، یوم عاشورہ کو آب زمزم تمام پانیوں میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ یوم عاشورہ کو آب زمزم تمام پانیوں میں شامل کر دیا جاتا ہے، تو اس کا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ اگر کوئی اس دن غسل کرے گا تو وہ پورے سال جو ہے بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ میرے آقا نے فرمایا جو شخص یوم عاشورہ، میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص یوم عاشورہ، اسمد یہ ایک پتھر کا نام ہے، اسمد ایک پتھر کا نام ہے، اور اس سے بنا ہوا سرما جو شخص عاشورہ کے دن لگائے گا تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کی آنکھیں جو ہے کبھی دکھے گی نہیں، اس کی آنکھیں دکھے گی نہیں۔ اب اسمت سرما یعنی اسمت پتھر کا بنا ہوا سرما تو نہیں مل سکتا ہے، تو صاحب در مختار نے لکھا ہے کہ کوئی بھی سرما جو ہے جو آپ کو مل جائے آپ اسی سرما کو استعمال کر لیں اس نیت سے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ عطا فرمائے گا۔ یعنی آپ جو ہے کوئی بھی سرما اس دن استعمال کریں اور اس نیت سے استعمال کریں کہ مولا تیرے محبوب کا جو فرمان ہے، میں تیرے محبوب کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اپنی آنکھوں میں سرما لگا رہا ہوں تاکہ میری آنکھ جو ہے وہ بیماریوں سے محفوظ رہے، دکھنے سے محفوظ رہے۔ تو انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے فرمان کے صدقے میں ضرور آپ کو فائدہ عطا فرمائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یوم عاشورہ جو ہے وہ بہت ہی حرمت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، فضیلت والا دن ہے، اس لیے اس دن جو ہے زیادہ سے زیادہ نیکیوں والا کام کریں، صدقہ و خیرات کریں،
غریب و مسکین کی مدد کریں، ان کو کھانا کھلائیں، اور جہاں تک ہو سکے آپ بھی نماز کا اہتمام کریں، تلاوت قرآن مجید کریں، ذکر حسین کی محفل میں شریک ہو کر ذکر حسین سنیں، جتنا ہو سکے آپ اس دن زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک اعلان سن لیں، اعلان یہ کہ نماز عاشورہ جو ہے آپ کی مسجد یعنی مدینہ مسجد کے اندر انشاءاللہ تعالی 7:30 بجے ادا کی جائے گی۔ 7:30 بجے نماز عاشورہ جو ہے ادا کی جائے گی۔ آپ لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ تعداد میں تشریف لائیں، جماعت کے ساتھ انشاءاللہ ادا کی جائے گی۔ آپ جماعت میں شریک ہو کر نماز عاشورہ ادا کریں، اور پھر اس کے بعد دعا خوانی ہوگی، آپ دعا خوانی میں بھی شریک ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔